کو سنو، ماتم سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے میں بتا دوں کہ بات کیا ہے۔ ایک مولوی صاحب نے جو ماتم نہیں کرتے تھے مسجد سے نکلے، کہنے لگے ندیم بھائی ایک بات بتائیں، شہید پہ رونا تو بدعت ہے، جائز نہیں ہے، آپ روتے کیوں ہو اور یہ ماتم کیوں کرتے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ مولوی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ روتے کیوں ہو، ماتم کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا ایک بات بتاؤ۔ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا تساں کیڑے شہر دے رہنے والے ہو؟ اپنے شہر کا نام بتایا۔ میں نے کہا ادھر ہی کھڑے ہو جاؤ، وہ کونا دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگے ہاں دیکھ رہا ہوں۔ اس کونے سے کوئی لشکر اندر آئے، کچھ اونٹ ہوں کہ کچھ بیبیاں ہوں جن کے ہاتھ یہاں بندھے ہوں اور وہ اپنے بالوں سے منہ کو چھپائے ہوں، دیکھنا میری طرف، اور بچے ماؤں کے بجائے ماؤں کو پکڑے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتا چلے کہ ان کے 64 معصوم کچل کے رستے میں گر کے مر گئے، اور یہ وہ پیاسے ہیں جن کے مردوں کو کسی مقام پہ قتل کر دیا گیا۔ آگے آگے کوئی نوجوان ہو جو اونٹوں کی مہار تھامے ہوئے، بڑے غیرت دار ہے میرا سندھ، بڑا غیرت دار ہے میرا سندھ۔ اگر بہن بھائیوں کی تعداد پوچھ لو کسی سے، چاہے سید ہو چاہے غیر سید ہو، بہن بھائیوں کی تعداد پوچھ لو تو بہنیں نہیں بتاتے، صرف بھائی بتاتے ہیں۔ اور اگر کوئی دوست گھر میں آ جائے، خدا نہ کرے اگر بہن کی چادر سوکھ رہی ہو نا، تو بھائی اس کی طرف پشت کر لیتا ہے کہ میری بہن کی چادر کی طرف کوئی نہ دیکھے، ہے نا قبلہ؟ یہی بات ہے نا۔ میں نے کہا مولوی صاحب پھر وہ اونٹوں پر بیبیاں ہوں، ان کے ہاتھ پسے کچھ بندھے ہوں، اور 30,000 کا مجمع انہیں پتھر مارتا کہ یہ باغی کی بہن ہے، غازی کی نہیں، یہ باغی کی بہن ہے۔ اور مولوی صاحب پھر تجھے پتا چلے کہ یہ تیرے شہر کی تیری مائیں بہنیں ہیں۔ خدا کی قسم مولوی نے کہا سید بادشاہ ایسی بددعا نہ دو۔ میں نے کہا ماتم کیا؟ اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر، پر آل محمد کا کوئی غم نہیں کرتے۔ ہمت ہے تو میں شر میں یہ کہنا پیغمبر سے کہ ہم عید تو کرتے ہیں محرم نہیں کرتے۔ مظلوم ہی مظلوم کو روتے ہیں جہاں میں، ظالم کبھی مظلوم کا ماتم نہیں کرتے۔ خدا کی قسم میں نے پنجاب میں یہ بات کری ہے کہ میرے سندھ میں آؤ، میرے سندھ میں آؤ، کسی بازار کے اندر کھڑے ہو جاؤ، کسی چوک کے اندر کھڑے ہو جاؤ، یا حسین کہہ کے ماتم کرو، کوئی روکنے والا نہیں۔ یہ سندھ مولائیوں کا شہر ہے، نعرہ حیدری کسی چوک پہ بھی لگا دو بابا، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ کرے پوری دنیا میں وہ وقت آئے گا جب امام کا ظہور ہوگا۔ بے شک پنجاب کی بھی وہ بھی جگہیں بہت ساری ہیں کہ جن کے اندر علی علی آج بھی ہو رہا ہے، اور پیار و محبت سے ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ میں لعنت کرتا ہوں ان لوگوں پر کہ جو تفرقہ پھیلاتے ہیں، میں لعنت کرتا ہوں۔ خدا آباد کرے، شاد کرے ٹھٹا کے تمام مومنین و مومنات کو، اور جہاں جہاں سے سندھ سے مولا ان لوگوں کو لے کر آیا ہے۔ آج ایک راز دے کر کے یہاں پہ جا رہا ہوں، جو آخر میں ایک معجزہ آپ کو یہاں پر دکھاؤں گا۔ اس سید کو سید نہ کہنا اگر تمہاری مراد نہ ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ کون آنکھیں ہیں جو لال کو اس وقت حلقے میں دیکھ رہی ہے، کون آنکھیں جو مولا سجاد کو اس وقت دیکھ رہی ہے۔ اب سنو، کہا کسی نے مولا امام سجاد سے کہ جو بازار میں اپنی بیویوں کی رسی پکڑ کے چلا، ایک دن منہال آ کے کہتا ہے اے مولا سجاد شہادت تو آپ کی میراث ہے، روتے کیوں؟ منہال نے جواب دیا شخص تو نے انصاف نہیں کیا، سادات ہیں ہم، آل نبی کی فطرت ہے شہادت، مگر ایک بات تو بتا کہ سر پر بے پردہ ماں بہنوں کی کیا یہ بھی میری میراث تھی؟ عجیب مثال ہے، عجیب پیغام ہے۔ جو جہاں ہے ماتم کرنا، اور جس نے آج تک ماتم نہیں کیا ہو وہ ہلکے ہلکے ماتم کریں، دیکھنا مولا سجاد تمہیں اپنا بناتا ہے کہ نہیں۔ اور کل کا سورج جو نکلے محمد آل محمد کے غم میں رونے پر، کل کا سورج نکلے تم اپنے گھر کا رنگ دیکھنا کہ کیا رنگ ہو جائے گا۔ پیش کر رہا ہوں پورا مصرع سن کے۔ منہال نے ایک دن آ کے کہا اے مولا میرے اے زین العبا، غم زیادہ کہاں گزرے تم پر، دل تھام لیا خون رونے لگے، خون روتے ہوئے بس اتنا کہا الشام منہال تڑپ کر کہنے لگا رونے کا سبب مولا ہے کیا، میراث شہادت آپ کی ہے۔ مولا نے کہا لا ریب مگر افتون نہیں انصاف کیا، بے شک میراث شہادت ہے، یہ آل نبی کی فطرت ہے، سر پہ پردہ ماں بہنوں کا ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا۔